السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط، آمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ اوکے جی، ریلیف سیریز میں جو ہے ہمارا آج ڈے 4 ہے، اور ہم آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے اینگر، غصہ۔ ٹھیک ہے، غصے کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جب ہمیں بے وجہ غصہ آئے تو اس میں کیا کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو احادیث سے اس کا ریکوری پوائنٹ بتاؤں گی، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اس سے ضرور انشاءاللہ بینیفٹ لیں گے۔ غصے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ غصہ جو ہے وہ ہمارے کس باڈی پارٹ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ غصہ بھی تو ایک فیلنگ ہے نا، جیسے ڈپریشن ایک فیلنگ ہے، ہیپینس ایک فیلنگ ہے، یہ سب ایبسٹریکٹ ناؤن جس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمارے باڈی میں جسٹ اس کی فیلنگ ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ کچھ ایسی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینگر جو ہوتا ہے وہ ہمارے مائنڈ سے ریلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسان کو دل سے غصہ نہیں آتا، اپنے دماغ سے غصہ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا چیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنا دماغ۔ اب آپ لوگ اس بات کو بھلے ہی مذاق میں لے لیں، لیکن میں یہ بات آپ کو ریئلٹی بتا رہی ہوں کہ ہمیں پہلے اپنے دماغ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا فریش ہو، ہمیں اپنے مائنڈ کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں تھوڑی سی چیزیں ایکسیپٹ کر سکیں، ہمارا مائنڈ چیزوں کو ایگری کرے۔ اگر ہمارا مائنڈ کسی چیز کو ایگری نہیں کرتا تبھی وہ نیگیٹو رزلٹ شو کرتا ہے، اور وہ نیگیٹو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ غصہ، ٹھیک ہے۔ اور غصہ جو ہے پھر وہ اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے ہاربل ثابت ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے کہ ہمیں غصہ ہر بات پر آنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی پھر بھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ اب غصہ کس کی وجہ سے ہے؟ شیطان کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ شیطان ہے جو ہمیں غصہ دلانے پر آمادہ کرتا ہے، وہ ہمیں بھٹکاتا ہے تاکہ ہم غصہ کریں، اور غصے میں انسان کوئی عقل والا کام تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک سینگس ہے جس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، یعنی انسان غصے میں اپنے حواس میں نہیں رہتا، حواس کھو دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جنہیں بے وجہ سے غصہ آتا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی پھر بھی غصہ آتا رہتا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں وہ کیا کریں۔ لڑکیاں مجھ سے کوشچن کریں کہ ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمیں بے وجہ غصہ آتا رہتا ہے، اور اگر ہمیں غصہ آتا ہے کسی کی غلط بات سن کے غصہ آتا ہے، اور بعد میں اپنے گھر والوں پہ ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ ہر ٹائم غصہ آتا ہی رہتا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ اب آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے، اس کی بھی کوئی ریزن ہوگی نا، کوئی گھر میں کچھ ایسا کر رہا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آئے گا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو غصے میں کرنی ہے وہ ہے اگنورنگ، ٹھیک ہے۔ اگنور کریں، جس پہ بھی آپ کو غصہ آئے اسے اگنور کریں، کیونکہ غصے میں جو ہمارا ایک سب سے زیادہ بیڈ پارٹ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے، جو سب سے غلط ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غصے میں ہائپر ہو جاتے ہیں، ہمارا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے منہ سے کچھ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو دوسرے والا بیئر نہیں کر سکتا۔ انسان جو بھی ہے جس کے ساتھ بھی ہم غصہ کریں وہ اس بات کو بیئر نہیں کر پاتا، کیا بات ہم کرتے ہیں، اور ہم کچھ غلط باتیں بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسی غلط باتیں بھی کر دیتے ہیں جو اگلے بندے کے لیے بہت ہی زیادہ ہرٹ کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم غصہ کرتے جائیں اور اگلے بندے کو سناتے جائیں اور وہ بھی آپ کو سناتا جائے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کا فیملی ممبر ہے، کوئی پیرنٹس ہے، ہسبینڈ وائف میں لڑائی ہو رہی ہے، یا پھر گھر میں جو عام روٹین کے جھگڑے ہیں جیسے کہ ساس بہو والے جھگڑے، تو ان میں غصے کی وجہ سے یہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ کوئی جان بوجھ کر فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی بیچارے کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے فسادی قسم کی کہ میں بیٹھا ہوا نا دوسروں کو ہر ٹائم غصہ ہی دلاتا رہوں۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان سب چیزوں میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں، میں ہر بات میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ میں کسی ایک بندے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں، میں ہر ایک کے لیے جو ہے وہ آل اوور لیکچر بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے اس کا غصے والا ٹیمپر آن ہونا، آپ نے اس کو فوراً سے کلوز کر دینا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب میں وہ آپ کو بتاؤں گی کہ کنٹرول آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تھرو احادیث آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کنٹرول کیسے کرنا ہے ہم نے اسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غصے میں جو ایک چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم رانگ ڈیسیجنز لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک پورا پیئر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے کپل ہے، کوئی ہسبینڈ وائف کے جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں گھر والے، جو لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکا ہماری بیٹی کو بڑا تنگ کرتا ہے، اس کو ڈیورس دے دو، چاہے ان کا جھگڑا بہت چھوٹا ہو
لیکن ان کے لیے ان کا لائف کا سب سے ورسٹ جو ہے نا وہ اسٹیج بن جاتی ہے اس ٹائم پہ. تو غصے کی وجہ سے ہم اتنے رانگ ڈیسیجنز لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. پھر اس گلٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنا سب کچھ لوز کر چکے ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ غصے میں کبھی بھی کوئی ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس ٹائم ہم اپنی سینسز میں نہیں ہوتے, ہم آؤٹ آف سینسز ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو بے وجہ غصہ آ رہا ہے تو بہت ہی زیادہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے, بے وجہ غصہ آنا بہت غلط بات ہے. اس کے لیے آپ کو خود پہ کنٹرول کرنا ہوگا. خود پہ کنٹرول کرنا میرے لیے یہ ہے اس بات کا پوائنٹ کہ خود پہ کنٹرول کرنا اتنا ضروری ہے جتنا ہمارے لیے کھانا کھانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہیں وہ دن میں کوئی بندہ کہے کہ میں کھانا نہیں کھاتا تو میں کتنی دیر کھانا نہیں کھا سکتا, میں 3 ٹائم کھانا نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے 3 ٹائم آپ نے نہیں کھایا, اگلے دن بھی اگر آپ کو بھوکا رکھا جائے آپ سے کنٹرول ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اسی لیے بھوک پہ ہمیں اگر جیسے کنٹرول نہیں ہوتا نا, ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے غصے پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کھانا بھی تو فوراً چاہیے ہوتا ہے, ہر ٹائم ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے نا. اسی طرح اگر ہم غصہ کریں گے تو پھر ہمیں ہر ٹائم غصے کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, ہمیں غصے کے علاوہ ہم سے اور کچھ ہوگا ہی نہیں. وہ 1-2 بار ہم نہ کریں گے, اگنور کریں گے, تیسری بار ہم کریں گے ضرور. تو بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹیمپریری نہیں کرنا, پرماننٹ اپنے اندر یہ ڈیولپمنٹ لے کر آئیں کہ آپ اپنے اندر کنٹرول کر سکیں کسی بھی چیز کو. ٹھیک ہے, کنٹرول کر سکیں. آپ کو کوئی چیز ایک دفعہ اویل نہیں ہوتی, آپ خود پہ تھوڑی دیر کنٹرول کرتے ہیں نا, ویٹ کرتے ہیں نا کہ جب تک وہ برانڈ نیو آ رہی ہے, اگر اس کا یہ کلیکشن ختم ہو گیا ہے تو جب تک اس کا سیکنڈ کلیکشن آئے گا ہم اس کا ویٹ کر سکتے ہیں. ایسا ہم کرتے ہیں نا, تو ہمیں خود پہ بھی تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے خود پہ. شیطان کو اپنے اندر آنے مت دیں. ٹھیک ہے, شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. یہ بات تو قرآن پاک میں بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, اور دشمن جو ہے وہ آپ کے لیے دوستانہ کام تو نہیں کر سکتا نا. تو آپ کو اپنے اوپر قابو کرنا ہے. ہاں دیکھیں, اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے, آپ کو اس پہ غصہ آ رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بری بات نہیں ہے کہ اس پہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے, اس پہ آپ کو ڈیفینیٹلی غصہ آنا چاہیے. غصہ جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا, یہ لٹرلی انسان کے اندر آ جاتی ہے. کسی بھی بات پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو وہ لٹرلی آ جائے گا. کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے آپ کو تب بھی غصہ آ جائے گا, لیکن ہمیں جس چیز پہ کرنا ہے وہ ہے بیئر. ٹھیک ہے, اگنور, خود پہ کنٹرول, یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اپنے مائنڈ کو ان سب چیزوں سے ڈائیورٹ رکھیں. اگر کوئی آپ کے بارے میں کچھ غلط کہہ بھی رہا ہے تو آپ اسے کہیں کہ اللہ آپ کو اس کا جواب دے گا, میں نہیں دوں گی. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا خود بخود کنٹرول ہوتا جائے گا. اس کے بعد دیکھیں, اگر کوئی غلط بیانی کر رہا ہے آپ کو اس پہ غصہ آ رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے. وہ کیسے؟ یہ حضرت علی کی سینگ ہے کہ غلط بات پر غصہ آنا مسلمان ہونے کی نشانی, یعنی اچھا انسان ہونے کی نشانی ہے. غلط بات پر غصہ آنا اور اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے. اب دیکھیں اگلی بات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے غلط بات پہ وہ تو اچھی بات ہے, لیکن اگر ہم اس غصے کو پی جائیں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے, وہ بیسٹ بات ہے. اب دیکھیں کہ ہم صرف اچھے انسان یا اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں یا پھر ہم مومن بننا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مومن بننا تو بہت مشکل ہے. اگر ہم اتنی چھوٹی چھوٹی ٹرکس سے ہی خود کو مومن کہلوا سکتے ہیں تو کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں, ہم ہر چیز کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے غصے پہ کنٹرول کریں. اب پتہ چلے گا کہ کیسے ہم کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ جب اپنے غصہ آپ کو بہت زیادہ آئے نا, آپ سے کنٹرول کرنا ہے, آپ پڑھا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. یعنی کہ شیطان بہکاوا دیتا ہے نا, تو آپ پناہ مانگ لیں اللہ سے شیطان سے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے شیطان سے پناہ مانگی تو ہمارا غصہ کنٹرول ہو گیا. اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو آپ اس کو اعوذ باللہ 3 بار پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اس کو پانی کے گلاس کے اوپر ایک بار پھونک مار لیں, یا پھر ویسے ہی آپ اوپر سے ایک پانی کا گلاس پی لیں, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹر فیل کروائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک کیور ہے. اس کے بعد ہے کہ جب ہمیں غصہ آئے تو ہم کیا کریں؟ چپ رہیں. ٹھیک ہے, جتنا آپ چپ رہیں گے اتنا اگلے بندہ جو ہے نا وہ خود بخود خاموش ہو جائے گا کہ مجھے تو یہ کوئی رسپانس ہی نہیں کر رہا تو میں بے وجہ غصہ کیے جا رہا ہوں, تو آپ خاموش ہو جائیں. ترمذی میں حدیث ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. جو چپ رہ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام خود ہی بنا دے گا. تو خاموشی بھی ایک عظیم نعمت ہوتی ہے اس طرح کے موقعوں پر. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ایک حدیث ہے ابو داؤد میں, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا اس کا جو ہے نا وہ علاج بتایا. وہ کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر آپ میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، یعنی کہ اگر ہمیں غصہ آئے اور ہم کھڑے ہوئے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھ جانا چاہیے۔ آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اب اگر اس کا غصہ رفع ہو جائے، اگر تو غصہ دفع ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ابھی بھی غصہ آپ کو آ رہا ہے تو پھر لیٹ جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتنا سمپل ہی، بہت ہی سمپل بات ہے جو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں کہ اگر حضور پاک نے کتنا اچھا ہمیں اس کا علاج بتایا کہ اگر ہم غصے میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم بیٹھ جائیں، اور اگر ہمارا غصہ پھر بھی آیا جا رہا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا، تو لیٹ جائیں، اس سے بھی غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ابو داؤد کی ہی ایک اور حدیث ہے جو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی ضرور، کہ ابو وائل جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم عروہ بن محمد سعدی جو ہیں ان کے پاس داخل ہوئے تو ان سے ایک شخص جو ہے نا وہ گفتگو کر رہا تھا، تو اس نے ان سے کچھ ایسی باتیں کی کہ جن باتوں کی وجہ سے نا انہیں غصہ آ گیا، تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کے اوپر غصہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں گے صحابوں کی بات کیا ہوتی ہے، صحابی کیا کرتے ہیں، انہوں نے اس پہ غصہ نہیں کیا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کے وضو کر لیا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے وضو کیا ہوا تھا، مطلب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ چیز نوٹ کر لی کہ جب ہم وہاں گئے تھے تو وہ جو بھی ان کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کیا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے وضو کیا، اور پھر وہ واپس آئے تو انہوں نے وضو کیا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ میرے دادا، یعنی کہ ان کے جو دادا تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کے سبب ہے، یعنی غصہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ آگ سے۔ ٹھیک ہے، اور آگ جو ہے وہ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا غصے بھی کبھی غصہ آئے تو وہ کیا کرے؟ وضو کر لے۔ اب یہ کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے اس حدیث میں کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کے وضو کیا، اور جب وہ واپس آئے انہوں نے وضو کیا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے دادا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے، اور شیطان کیونکہ آگ سے بنا ہوا ہے تو آگ تو پانی سے ہی بجھائی جا سکتی ہے، تو آپ فوراً وضو کر لیا کریں۔ تو وضو کرنا جو ہے وہ سب سے بیسٹ وے ہے اگر آپ کا غصہ بہت حد تک کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا غصہ بہت حد تک کنٹرول نہیں ہو رہا تو وضو کر لیں۔ اب میں نے دیکھا آپ کو 2-3 کیور بتائیں، اس کے بعد ایک جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ پانی پی لیں جب آپ کو غصہ آئے۔ یہ تو سائنٹیفک ٹرم ہے نا، جب بھی آپ کو غصہ آئے آپ ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لیں، آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ لوگ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب چیزیں کس لیے ہیں؟ کہ ہم نے یہ کرنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، غصہ شیطانی عمل ہے اور شیطانی عمال سے ہمیں دور رہنا ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فالو کرنا ہے اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ سکیں کہ میں بڑا کنٹرول کرتی تھی بٹ آئی ڈونٹ نو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، مجھے آ جاتا ہے غصہ بس۔ یہ کوئی ریزن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سے پوچھے گا کہ آپ کو اتنی چیزیں بتائی گئی تھی تو آپ لوگوں نے ان میں سے کسی ایک کو فالو کیوں نہیں کیا، کیوں آپ شیطان کے عمل میں لگے رہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آپ لوگ اپنے غصے پہ کنٹرول کیا کریں اور ان سب چیزوں کو ضرور فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے، آمین۔ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے، آپ کے پیرنٹس کو اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔